12واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، نہیں ہے کوئی دابہ، کوئی چلنے والا، کوئی رینگنے والا زمین پر، الا علی اللہ رزقھا، زمین پر چلنے والا کوئی جانور نہیں ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کے رزق کا ذمہ ہے۔ صرف تمہیں ہی پالنے کا اس نے ذمہ نہیں لے رکھا ہے، چیونٹیوں کو، کیڑوں کو، مکوڑوں کو، نیولوں کو، سانپوں کو، بچھوؤں کو، اژدہوں کو، اژدروں کو، سب کو پالنے کا اس نے ذمہ لیا۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اس کے مستقر کو اور اس کے مستودع کو، اس کے ٹھکانے کو اور اس کی امانتاً رہنے کی جگہ کو۔ کُلٌّ فِي کتاب مبین، سب کچھ کتاب مبین میں یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور کتاب مبین سے مراد علم الہی بھی ہے، کتاب مبین سے مراد علم الہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور وہی ہے خدا جس نے بنائے، جس نے پیدا کیا آسمان والارض اور زمین، فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش، اس کا تخت پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون ہے اچھے عمل کرنے والا، زیادہ اچھے عمل کرنے والا تم میں کون ہے۔ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ، اگر تم کہو کہ بے شک تم اٹھائے جانے والے ہو موت کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو یقیناً کہیں گے کافر لوگ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم ٹالیں ان سے عذاب کو، إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، ایک وقت مقررہ تک کے لیے، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، تو وہ مذاقاً کہتے ہیں، تو وہ مذاقاً کہیں گے، دل لگی کے ساتھ کہیں گے، کیا وجہ سے عذاب نہیں آ رہا ہے، کون سی چیز عذاب کو روک رہی ہے، کیوں ہم پر عذاب نہیں آ رہا ہے، کیا یہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، خبردار ہو جاؤ کہ جب وہ آئے گا عذاب، جب عذاب آئے گا ان پر، لیس مصروفا عنہم، تو وہ پھرنے والا نہیں، پھیرا جانے والا نہیں ہے ان سے۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لے گا ان کو ما کانوا بہ یستہزئون، وہ مذاق، وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم چکھائیں، اور اگر ہم چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم چھین لیتے ہیں اس رحمت کو اس سے، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو وہ بڑا مایوس اور بڑا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ، اور اگر ہم اسے چکھائیں نعمت تکلیف کے بعد، مست ہو جو اسے پہنچی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ ضرور کہے گا کہ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، کہ اب میرے سے مصیبتیں چلی گئیں، اب کیا بھی نہیں جی مجھے، اب کیا بھی نہیں، مست ہوں میں، سب مصیبت، شوکت پہلے کیسا نہیں، میں مست ہوں، سب چلے گا، کیا اب کیا بھی نہیں مجھے، کیا بھی ڈر نہیں، کیا بھی ہوندے، آؤ کیا کرنا کرو، استغفر اللہ۔ ذهب السیئات عنی انہ لفرح فخور، یقیناً وہ کیا ہو جاتا ہے، فرح، بہت خوش ہونے والا، اور فخور، بہت اترانے والا بن جاتا۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک وضائق بہ صدرک، کیا آپ چھوڑ دینے والے ہیں بعض ما یوحی الیک، بعض وہ وحی جو آپ کی طرف کی جاتی ہے، بعض اس وحی کو، فلعلک، کیا آپ تارکن چھوڑ دینے والے ہیں، چھوڑ دیں گے، بعض ما یوحی الیک، بعض حصہ اس وحی کا جو آپ کی طرف کی جاتی ہے، وضائق بہ صدرک، اور کیا آپ کا دل اس سے تنگ، آپ کا سینہ اس سے تنگ ہونے والا ہے، ان یقولوا، کس سے، اس بات سے کہ یہ کہیں
لولا انزل علیہ کنز، کیوں نہیں اس رسول پر ایک خزانہ اترتا، او جاء معہ ملک، یا کیوں نہیں اس کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا. انما انت نذیر، اے حبیب تم تو ایک ڈرانے والے ہو، ایک پیغمبر ہو، رسول ہو، نبی ہو. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر کارساز ہے، ہر چیز کا ذمہ دار ہے. ہم یقولون افطرا، کیا یہ کہتے ہیں کہ افطرا انہوں نے گھڑ لیا اس قرآن کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا اس قرآن کو، یہ کہتے ہیں. قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اے حبیب تم کہو کہ لاؤ 10 سورے گھڑے ہوئے قرآن کے مثل. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ایک بات عرض کروں مظہر حسین صاحب ایک بات عرض کروں، مظہر صاحب ایک بات عرض کروں، قرآن جو رسول اللہ کو ملا اس کی مثل کوئی نہیں لا سکا، تو قرآن بھی بے مثل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مثل کوئی نہیں لا سکتا، رسول اللہ بھی بے مثل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، تو مظہر صاحب کیا بات تھی؟ قرآن بھی بے مثل اور رسول اللہ بھی بے مثل. کیا معنی ہوا؟ چپ رہنے والا قرآن، مصحف صامت بھی بے مثل اور مصحف ناطق بھی بے مثل. چپ رہنے والا قرآن بھی بے مثل، بولنے والا قرآن جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ بھی بے مثل. نہ قرآن کی کوئی مثل آ سکتی ہے، نہ محمد الرسول اللہ کا کوئی مثل آ سکتا ہے. جو بولنے والا قرآن بنا، چلتا پھرتا قرآن بنا، وہ قرآن بھی بے مثل، اور جو چپ رہنے والا قرآن بنا وہ قرآن بھی بے مثل. اللہ فرماتا ہے قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اے حبیب تم کہو کہ اس قرآن کی مثل 10 صورتیں گھڑ کے لاؤ، بنا کے لاؤ، لکھ کے لاؤ. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوائے تم جسے بھی بلانا چاہتے ہو، تم جسے بھی بلا سکتے ہو بلا کے لاؤ. ان کنتم صادقین، جسے بھی بلانا چاہتے ہو، جسے بھی بلا سکتے ہو بلا لو، اور سب مل کے بیٹھ کے قرآن کے جیسے ایک 10 سورے لکھ لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اے مسلمانوں اگر تمہارے اس چیلنج کو انہوں نے قبول نہیں کیا، فَاعْلَمُوا پس جان لو، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ کہ یہ قرآن اتارا گیا ہے اللہ کے علم سے. وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پس کیا تم مسلمان ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو کوئی ہو چاہتا دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، نوفی الیہم اعمالہم، ہم ان کے اعمال کی جزا پوری دے دیں گے ان کو، فیہا دنیا کی زندگی ہی میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور وہ اس جزا میں کوئی نقصان نہیں پائیں گے، ان کی جزا میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اور ایسے لوگ آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے آگ کے. وحبط ما صنعوا فیہا، اور اکارت جائے گا ما صنعوا فیہا، وہ سب کچھ جو انہوں نے کیا دنیا میں. وباطل ما كانوا يعملون، اور باطل ہو کے رہے گا، بے فائدہ ہو کے رہے گا، مٹ جانے والا بن کے رہے گا. ما كانوا يعملون، وہ جو عمل کرتے ہیں. افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة. افمن كان على بينة من ربه، کیا وہ جو ہو کھلی دلیل پر اپنے رب سے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور تلاوت کرتا ہو اس کی ایک شاہد اس سے. وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب وَرَحْمَةٌ، امام اور رحمت بن کے آئی. اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ اس پر ایمان لانے والے ہیں. ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرے، من الاحزاب جماعتوں میں سے،
فالنار موعدہ، بس آگ اس کا موعد ہے، اسے آگ کا وعدہ دیا جاتا ہے. فلا تک فی مریۃ منہ، پس تو نہ ہو جا اس میں سے کسی شک میں. انہ الحق، یقیناً وہ حق ہے، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر. اولئک یعرضون علی ربہم، ایسے لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب پر. ویقول الاشہاد، اور کہیں گے گواہ لوگ، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے ہیں. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے انکاری ہیں، آخرت کے منکر ہیں. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ نہیں ہیں عاجز کرنے والے زمین میں. وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہیں اللہ کے سوائے، اور نہ ہوں گے اللہ کے سوائے ان کے لیے کوئی دوست. یضاعف لهم العذاب، ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا. ما کانوا یستطیعون السمع، وہ سن نہ سکیں گے. وما کانوا یبصرون، اور وہ دیکھ نہ سکیں گے. اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے گم ہو گیا وہ سب کچھ جو افترا کرتے تھے، وہ جو جھوٹی باتیں بیان کرتے تھے، وہ جھوٹی باتیں گم ہو گئیں. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یقیناً وہ آخرت میں وہی زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اخبات کیا، رجوع کیا الی ربہم، اپنے رب کی طرف. اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. مثل الفریقین کالاعمی والاصم، کافروں اور مسلمانوں کی مثال، جنتیوں اور دوزخیوں کی مثال کیسی ہے؟ مثل الفریقین، دو فریق جو ہیں، دو جماعتیں جو ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، مانند اندھے اور بہرے اور بینا اور شرما کے. کافر قوم اندھی اور بہری ہے، اور مسلمان قوم دیکھنے والی اور سننے والی ہے. حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں مثال کے طور پر برابر ہو جائیں گے؟ ان دونوں کی مثال ایک ہے. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. انی لکم نذیر مبین، یقیناً میں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ کی. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں ڈرتا ہوں تم پر دردناک دن کے عذاب سے. فقال الملأ الذین کفروا من قومی، بس کہا ان کی قوم کے کافر لوگوں نے، ان کی قوم کے کافر سرداروں نے، ما نراک الا بشرا مثلنا، اے نوح ہم تو تم کو دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو. وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، اور ہم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جو تمہاری پیروی کرتے ہیں، الا الذین هم اراذلنا، مگر وہ جو ہم میں ارذل ہیں، اسفل ہیں، ادنا ہیں، بادی الرائے، جو پختہ رائے نہیں رکھتے. وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہم تمہارے لیے
ہم پر کوئی فضیلت نہیں پاتے، تم ہم پر کوئی فضیلت نہیں رکھتے، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تم کو جھوٹوں میں شمار کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کہا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے میری قوم تم ہی کہو، اگر میں ہوا روشن دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمۃ من عندہ، اور اللہ نے اگر مجھے دی ہو اپنی طرف سے رحمت، فامیت علیکم، اور وہ تم پر پوشیدہ کر دی گئی، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم اس کو تم پر جبرن مسلط کریں اس حالت میں کہ تم اسے ناپسند کر رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں اس کار تبلیغ پر تم سے کچھ مال نہیں طلب کرتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، وما انا بطارد الذین آمنوا، اور جو میرے متبع ہیں، پیرو ہیں، ان کو میں اپنے سے دور نہیں کر سکتا، ان کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتا جو ایمان لائے، وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں ایمان والوں کو جدا نہیں کر سکتا، انہم ملاقو ربہم، یقیناً وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ایمان والے اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ایمان والے اپنے رب سے ملنے والے ہیں، جملہ غور کرو، ملاقو ربہم، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہائے 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 دوستو، وقت نہیں ہے، ملاقو ارباب علم جانتے ہیں، ارباب علم جانتے ہیں، ملاقو ملاقی کی جمع ہے، ملاقی کی جمع ہے، ملاقی اس میں فاعل ہے، لاقا یلاقی ملاقاتن فہو ملاقن، ملاقو جمع ہے ملاقی کی، اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل ہے کیا؟ اسماء مشبہ و فعل، اس میں فاعل فعل مضارع سے مشابہ ہے، آپ حضرات سمجھ رہے ہیں؟ اس میں فاعل فعل مضارع سے، بھئی یہ علمی بات ہے، غور کریں، میرے رنگ والے جو ہیں ان کے لیے، میرے رنگ والے جو ہیں وہ سمجھیں، اشارہ دے رہا ہوں، اشارہ، العاقل تکفیہ الاشارہ، تو ملاقی اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل فعل سے مشابہ ہے، فعل مضارع سے مشابہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور فعل مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، ایک حال اور ایک مستقبل۔ اب علماء لغت عربیہ، علماء لغت عربیہ یہ فرماتے ہیں اجماع کے ساتھ، اجماعاً متفقہ طور پر فیصلہ دیتے ہیں کہ حال اور مستقبل میں، مستقبل کا معنی مجازی ہے اور حال کا معنی حقیقی ہے۔ اب اس سے زیادہ نہیں کہوں گا۔ ملاقی یلاقی سے مشابہ ہے، ملاقی کا معنی ہے ملاقیہم، ملاقو، ملاقی میں یلاقی کا معنی ہے، مضارف کا فعل کا معنی ہے، ملاقی ملاقات کرنے والا، ملاقات کرنے والا۔ اب ملاقات کرنے والے کا بھی معنی رکھتا ہے، میں نماز پڑھنے والا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں اب نماز پڑھ رہا ہوں یا آئندہ نماز پڑھوں گا، میں نماز پڑھنے والا ہوں۔ اس جملے میں کیا معنی نکلتے ہیں؟ دو معنی نکلتے ہیں، یا تو میں اب نماز پڑھ رہا ہوں یا آئندہ نماز پڑھوں گا۔ اب ملاقی رب، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، یہ کہا تو رب سے ملنے والے ہیں میں دو معنی ہیں، یا تو اب ملنے والے ہیں یا آئندہ ملنے والے ہیں۔ اب علماء لغت عربیہ کہتے ہیں بھائی یہ بات لغت کی بات، یہ بات پائے ثبوت کو پہنچی ہوئی بات، یہ بات ہے، باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا تو بندگان خدا یہ بات ہے۔ تو علماء لغت عربیہ کہتے ہیں کہ
اس میں فاعل میں دو زمانوں کے معنی ہیں اور اس میں فعل حال کا معنی حقیقی ہے اور فعل مستقبل کا معنی مجازی ہے. اب اس سے زیادہ میں کیا عرض کروں؟ انہم ملاقو ربہم، یقیناً وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، یقیناً وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. ملنے والے ہیں میں دو معنی ہیں، اب ملنے والے ہیں یا آئندہ ملیں گے. فعل حال ہے، اب ملنے والے ہیں، آئندہ ملیں گے. اب ملتے ہیں یہ فعل حال ہے، آئندہ ملیں گے یہ فعل مستقبل ہے. اب علماء فرماتے ہیں کہ فعل حال کا معنی حقیقی اور فعل مستقبل کا معنی مجازی. اللہ اللہ کیا بات ہے. اللہ علم عطا فرمائے. سینوں میں علم ہے، علم والوں سے علم حاصل کرو. لے در سے علم حق فم شہمیر سے کمال. حضرت شاہ کمال فرماتے ہیں علم حق کا درس لے شہمیر کے منہ سے. اہل صدور گرچہ لکھے ہیں سطور میں. اللہ تعالی ہمارے سینے کھول دے. اسی طرح ایک اور ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، سن لو. ایک اور ایک آیت پڑھو. الا کل شیء ہالک الا وجہہ. الا نہیں ہے، الا نہیں ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ. ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ ہائے 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 ہائے. ہر چیز فنا ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، فنا ہونے والی اس میں فاعل ہے، یعنی اب فنا ہے یا آئندہ فنا ہونے والی ہے. ہر چیز فنا ہونے والی ہے. اور بتایا کہ فعل حال کا معنی حقیقی، فعل مستقبل کا معنی مجازی. ہر چیز فنا ہونے والی ہے الا وجہ، سوا اللہ کے کی ذات کے. کیا دلیل ہے؟ خیر مجھے آگے بڑھنے دیجئے، وقت نہیں ہے لیکن وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا. کیا عرض کر رہا تھا؟ إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. اور لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو قوم تجہلون، جاہل قوم. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ تَرَدتُّهُمْ. اور اے میری قوم، مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ تَرَدتُّهُمْ. کون میری مدد کرے گا اللہ سے؟ ان ترکتہم، اگر میں انہیں ہانک دوں، انہیں دور کر دوں اپنے. اللہ والے جو میرے ایمان والے امتی ہیں ان کو اگر میں اپنی طرف سے دور، اپنی جگہ اپنے ساتھ سے دور کر دوں تو کون اللہ کے عذاب سے مجھے بچائے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ. جو باتیں میں نے اشارتاً بیان کی ہیں انہیں پھر مجھ سے پوچھو تو اور تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا. قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ تَرَكْتُهُمْ. اور اے میری قوم، کون مدد کرے گا میری اللہ سے اگر میں نے ان کو ہانک دیا اپنے پاس سے؟ افلا تذکرون. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. اور میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے غیب کا علم ہے. وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ. اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ. اور میں ان لوگوں کے بارے میں یہ نہیں کہتا جن کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں یہ نہیں کہتا جن کو تمہاری آنکھیں حقیر جانتی ہیں، حقیر دیکھتی ہیں. لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کوئی خیر نہیں پہنچائے گا. اللہ أعلم بما في أنفسهم. اللہ زیادہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. انی اذا لمن الظالمین. یقیناً اس وقت میں بھی ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. قالوا یا نوح. نوح علیہ السلام کی یہ تقریر سننے کے بعد انہوں نے کہا اے نوح قد جادلتنا، قد جادلتنا. یقیناً تو نے ہم سے بہت بحث کی، بہت جھگڑا کیا. فاکثرت جدالنا. ہم سے بہت جنگ و جدل کی، ہم سے بہت بحث و جدال کیا. فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. تو لا وہ عذاب جس کا تو ہم کو وعدہ دیتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے.
قال انما یاتیکم بہ اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نے جواباً کہا یقیناً اس عذاب کو لائے گا تمہارے پاس اللہ، انشاء اگر وہ چاہے، وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والوں میں سے نہ ہوگے، ولا ينفعکم نصحی، اور تمہیں میری نصیحت کچھ فائدہ نہ دے گی، ان اردت ان انصح لکم، اگر میں چاہوں کہ میں تمہیں نصیحت کروں، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے، هو ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے، ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا، قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، اے حبیب تم فرماؤ کہ اگر میں نے قرآن کو گھڑ لیا ہے تو اس کا جرم مجھے پر ہے، تو میرا گناہ میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں تمہارے جرم سے بری الذمہ ہوں، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، یہ کہ ہرگز تمہاری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا مگر وہی لوگ جو اب تک ایمان لا چکے، فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو ان کے افعال سے، ان کے اعمال سے، کافروں کے افعال و اعمال سے، ان کی حرکتوں سے تم مایوس نہ ہو جاؤ، مصیبت غمزدہ نہ ہو جاؤ، اے نوح، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور اے نوح کشتی تیار کرو ہماری نگاہوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالم لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرو، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یقیناً وہ ڈبو دیے جائیں گے، وہ ڈبوئے جانے والے ہیں، وہ غرق ہونے والے ہیں، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب کبھی ان پر سے گزرتے سردار ان کی قوم کے، سخروا منہ، تو مذاق اڑاتے، ارے یہ کشتی بن رہی ہے کہاں چلے گی، یہ تو خشک جگہ ہے، یہ پانی نہیں ہے، کہاں چلائے گا کشتی ہے، معاذ اللہ معاذ۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اب آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی کبھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، جس طرح تم آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، تو تم ان قریب جان لو گے کہ کس کے پاس آنے والا ہے عذاب جو اسے رسوا کر کے رکھے گا، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر اترنے والا ہے عذاب مقیم، یعنی ہمیشہ رہنے والا عذاب، حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ آ گیا ہمارا حکم، ہمارا عذاب، وفارت النور، اور چولہا ابلنے لگا، نوح علیہ السلام کی بیوی چولہا جلا رہی تھی، اسی چولہے میں سے پانی نکلا، فوارہ نکلا پانی کا، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک، ہم نے کہا کہ اے نوح اس میں سوار کر لو، فیہا من کل زوجین، اس کشتی میں ہر جوڑے کو، اثنین، ہر جوڑے میں سے دو کو سوار کر لو، ہر جانور میں سے 2 جوڑے، واہلک، اور اپنے اہل و عیال کو بھی سوار کر لو، الا من سبق علیہ القول، ہاں وہ تو کشتی میں نہیں سوار ہوں گے جن کے تعلق سے بات طے ہو گئی عذاب کی، حضرت نوح کی ایک بیوی اور ایک بیٹا، دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے، ومن آمن، اور جو ایمان لائے ان کو بھی اے نوح اپنی کشتی میں سوار کر لو، وما آمن معہ الا قلیل، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ نہیں ایمان لائے حضرت نوح کی دعوت پر، حضرت نوح پر ایمان نہیں لائے مگر بہت تھوڑے لوگ، 80 آدمی، 80، وقال ارکبوا فیہا، اور حضرت نوح نے فرمایا وہ ارکبوا فیہا، سوار ہو جاؤ کشتی میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا اور اللہ کے نام سے ہے اس کا جا کے لنگر انداز ہونا۔ اسی مقام پر قرآن میں یائے مجہول استعمال ہوا ہے، یائے مجہول یعنی بڑی یہ استعمال ہوئی، بسم اللہ
مجراہا کو مجریہا میں بدلا ہے، الف کو یا مجہول سے بدلا گیا ہے، اسے امالہ کہتے ہیں۔ اور یہی ایک مقام ہے قرآن میں جہاں یا مجہول پڑھا جاتا ہے۔ حافظ صاحب نے بھی پڑھا ہوگا، پڑھ لیا ہے نا حافظ صاحب نے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، ان ربی لغفور الرحیم، یقیناً میرا رب بہت مغفرت فرمانے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور ان کے درمیان وہ چلنے لگی فی موج کالجبال، موج میں، موجوں میں چلنے لگی۔ کون کشتی؟ کالجبال، پہاڑوں کی طرح چل نکلی کشتی، اور موجیں کیسی تھیں؟ طوفانی موجیں، پہاڑوں جیسی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے نافرمان بیٹے کو پکارا، نوح ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ الگ کھڑا ہوا تھا۔ بات سمجھ، کس سے؟ نوح علیہ السلام سے۔ فی معزل یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا کشتی میں۔ یا بنی ارکب معنا، بے کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ ہاں ایک پڑھاتا ہے ارکب معنا، ارکب معنا، یا کیوں پڑھاتا ہے ایسا؟ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں میں سے نہ ہو جا۔ قال سآوی الی جبل، تو کیا بولتا ہے اس بیٹے نے؟ کیا جواب دیا؟ سآوی الی جبل، میں پہاڑ کے اونچے مقام پر جا کے پناہ لے لوں گا۔ استغفر اللہ۔ یعصمنی من الماء، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ پہاڑ ہے تو پہاڑ کو میں چڑھتا جاؤں گا، اونچے مقام پہ جا کے چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جائیں گے۔ اب بھی یہی بولتے ہیں، اللہ بارش نہیں بھیج رہا ہے تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لنک لگائیں گے، لنک۔ ویرانم تو شروع ہو گیا، ویرپن تو مر گیا، اب ادھر سے ادھر لنک لگائیں گے، ادھر سے ادھر لنک لگائیں گے، کاویری سے لنک لگائیں گے، کرشنا سے لنک لگائیں گے، گوداوری سے لنک لگائیں گے، کہاں سے لنک لگائیں، آ جائے گا پانی۔ ارے زمین میں پانی چاہیے، اوپر کا پانی کام نہیں آئے گا۔ زمین میں پانی نہ ہو تو خدا نہ خواستہ زلزلہ آئے گا۔ اللہ سے پانی مانگو، اللہ سے زلزلے سے بچاؤ مانگو۔ یا بنی ارکب معنا یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے عذاب سے، الا من رحم، ہاں اللہ کے عذاب سے بچے گا تو وہی جس پر اللہ کرم کر دے، اللہ رحم کر دے۔ وحال بینہما الموج، اور نوح علیہ السلام اور بیٹے، ان کا جو بیٹا تھا، دونوں میں گفتگو ہو ہی رہی تھی، بیچ میں ایک موج حائل ہوئی باپ اور بیٹے کے۔ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، تو وہ ڈوب جانے والوں میں سے ہو گیا، ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، اور کہا گیا یا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، اے زمین چوس لے اپنا پانی۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان برسنا بند ہو کر دے۔ وغیض الماء، اور پانی رک گیا، خشک ہو گیا۔ وقضی الامر، اور معاملہ تمام ہوا۔ واستوت علی الجودی، وہ کشتی کوہ جودی پر جا کے رکی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا پھٹکار ہو ظالم قوم پر۔ ونادى نوح ربہ، اور پکارا حضرت نوح نے اپنے رب کو۔ وہ رب جو نوح کا رب ہے، کہاں ہے وہ؟ ہمارے ساتھ ہے۔ اور وہ کہاں ہے؟ اب ہے نہیں ہے، اب بھی ہے۔ کیا خوشی کی بات ہے، جسے نوح نے پکارا ہم اسے پکار رہے ہیں۔ ونادى نوح ربہ، حضرت نوح نے پکارا اپنے رب کو۔ تیرا کرم ہے پروردگار، تو نوح کا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے۔ نوح کو بھی اپنا بندہ بنایا اور ہم گناہگاروں کو بھی اپنا بندہ بنایا۔ سے صدقہ ہے جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فقال ربی ان ابنی من اہلی، تو کہا اے میرے رب، یقیناً میرا بیٹا میرے اہل سے ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ،
اور تیرا وعدہ سچا ہے. وانت احکم الحاکمین، اور تو احکم الحاکمین ہے. پیغمبر کا ایمان دیکھو، ڈوب گیا ڈوبنے والا. کتنے دن لگے کشتی کو کوہ جودی پر پہنچنے کے لیے؟ 40 دن کشتی چلی اور کوہ جودی پر لگی. اس کے بعد حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا تھا مولا، اور تیرا وعدہ سچا ہے. تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو بچا لے گا. وہ میرے اہل سے تھا، تو امید رب سے کیسی ہے، یقین رب پر کیسا ہے کہ جس نے مارا وہ جلائے. تو کیا تعجب کی بات ہے. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو احکم الحاکمین ہے. قَالَ يَا نُوحُ، کہا اے نوح، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، وہ تیرے اہل و عیال سے نہیں ہے. کیوں؟ تیرے خون سے تو پیدا ہوا، لیکن إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ، وہ نبی کی بیوی. علماء فرماتے، مفسرین علماء محققین فرماتے ہیں کہ نبی کی بیوی کفر تو کر سکتی ہے، زنا نہیں کر سکتی. قالوا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارا اہل نہیں، حالانکہ ان کا ہی بیٹا ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہارا بیٹا کہلانے کے قابل نہیں. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل غیر صالح ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس بات کا تمہیں علم نہیں اس بات کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ پوچھو. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ. قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، فوراً حضرت نوح فرماتے ہیں، قال نوح علیہ السلام نے فرمایا، ربی اے میرے پروردگار، انی یقیناً میں اعوذ بک، پناہ میں آتا ہوں تیری اس بات سے کہ اسألک ما لیس لی بہ علم، وہ بات تجھ سے پوچھوں جس کا مجھے علم نہ ہو. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو مجھے مغفرت نہ کرے، اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے، وَتَرْحَمْنِي، اور میری رحم اور مجھ پر رحم نہ کرے، أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میں خاسرین یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، کہا گیا اے نوح اہبط، اترو، بسلام منا، کشتی سے اترو ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات علیک، اور برکتیں لیے ہوئے جو تم پر اتری ان برکتوں کو لے کے اترو. وعلی امم ممن معک، اور جو امتیں تمہارے ساتھ ہیں ان امتوں کے ساتھ اترو. وہ برکتیں ان امتوں پر بھی ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، وہ کشتی میں جو لوگ تھے ان کی اولاد تو ختم ہو گئی، حضرت نوح ہی کی ایک اولاد باقی رہی جن کے ہم سب بچے، یہ سب حضرت نوح کی اولاد ہے. جو آدمی ہے وہ نوحی بھی ہے. ہر آدمی کم سے کم 2 پیغمبروں کا بیٹا ہے. ایک حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام بھی تو ہیں. شیس علیہ السلام تو 3 پیغمبروں کا بیٹا، اور سادات تو کئی پیغمبروں کی اولاد سے، اور بنی اسرائیل تو کئی پیغمبروں سے تعلق رکھتے ہیں. خیر، تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب علیم، اور ایسی امتیں ہیں جن کو ہم تھوڑا سامان دیں گے، پھر ان کو عذاب پہنچے گا ہماری طرف سے دردناک. تلک من انباء الغیب نوحیھا، یہ ان غیب کی خبروں سے ہیں، یہ ان غیب کی خبروں سے ہے جن کی ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف. ما کنت تعلمها انت ولا قومک، ان خبروں کو آپ نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی. من قبل ھذا، اس قرآن کے اترنے سے پہلے. فاصبر، اے حبیب تم صبر فرماؤ. ان العاقبۃ للمتقین، یقیناً انجام متقیوں کا ہے، کامیاب تو متقی لوگ ہوں گے. وإلی عاد اخاهم ھودا، اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کے بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہا حضرت
ہود علیہ السلام نے کہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے کوئی الہ تمہارے لیے سوائے اس کے، ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر جھوٹی باتیں بنانے والے، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے قوم میں اس کار رسالت پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اس خدا پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں، ویا قوم استغفروا ربکم، اور اے میری قوم مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ بادل کو بھیجے گا تم پر موسلا دھار برسنے والا بنا کر، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، پہلے ہی سے تم قوت والے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری قوت کو اور دگنی قوت عطا کرے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم بن کے نہ پلٹو، مجرم نہ بن جاؤ، قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، کہا انہوں نے اے نوح، قالوا یا ہود، انہوں نے کہا اے ہود ما جئتنا ببینۃ، تم نہیں آئے ہمارے پاس کسی روشن دلیل کو لے کے، وما نحن بتارکی آلہتنا، اور ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، عن قولک، تمہاری بات سے، وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تمہاری بات کو باور کرنے والے نہیں ہیں، ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہیں گے کہ ہمارے بعض خداؤں نے تمہارے ساتھ برائی کا سلوک کرنا چاہا ہے اور تمہیں دیوانہ بنا دیا ہے، پاگل بنا دیا ہے، استغفر اللہ۔ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، قال انی اشہد اللہ، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ ہو جاؤ، انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے شرک سے بری الذمہ ہوں، من دونہ، جسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کے جو تم معبودان باطلہ کو اللہ کا شریک بناتے ہو، میں اس شرک سے بری ہوں، فکیدونی جمیعا، تو تم سب مل کے میرے ساتھ مکر کرو، داؤ چلو، ثم لا تنظرون، پھر مجھے ڈھیل نہ دو، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے توکل کیا اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، نہیں ہے کوئی زمین پر چلنے والا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، معیت کو کیسے سمجھا رہا ہے، معیت کو کیسے سمجھا رہا ہے، اب میں کیا عرض کروں، ہاں ان ربی علی صراط مستقیم، یقیناً میرا رب صراط مستقیم پر ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، اگر تم منہ پھیر لو پس تحقیق میں نے تو پہنچا دیا اس پیغام کو جسے دے کر میں بھیجا گیا تمہاری طرف، مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہارے بعد لائے گا اس قوم کو جو تمہارے ماسوا ہوگی، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے، ان ربی علی کل شیء حفیظ، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جب آیا ہمارا عذاب ہم نے بچا لیا ہود کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے ساتھ، برحمت منا، اپنی رحمت سے، ان کے اعمال صالحہ سے نہیں، حقیقت میں ہماری رحمت نے بچایا ان کو، وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے بچا لیا ان کو سخت عذاب سے، وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور یہی وہ عاد ہے جس نے جھٹلایا اپنے رب کی آیتوں کو، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور نافرمانی کی اللہ کے رسولوں کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور پیروی کی ہر بڑے سرکش اور عناد والے کے حکم کی، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ان پر مہر لگا دی گئی اس دنیا میں لعنت کی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ان پر بھیجی گئی لعنت اس دنیا میں اور قیامت میں بھی، أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ،
یاد رہے کہ بے شک عاد نے اپنے رب کو جھٹلایا. الا بعدا لعاد قوم ہود، خبردار کہ ہلاکت ہو عاد کے لیے، پھٹکار ہے عاد کے لیے جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے کوئی تمہارے لیے اس کے سوا معبود. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور زمین میں تمہیں آباد کیا اس نے. فَاسْتَغْفِرُوهُ، بس تم اس سے مغفرت طلب کرو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو. إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور مجیب ہے. مجیب قریب نہیں کہا، قریب مجیب. تمہاری دعا سننے سے پہلے تمہارے سے قریب ہے. قریب پہلے ہے بعد مجیب ہے. اس کے قرب کو اس کی اجابت سے بڑا درجہ دو. پہلے قریب کہا بعد مجیب کہا. اب وقت نہیں ہے. قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا، کہا اے صالح تحقیق تھا تو ہم میں بڑی امیدوں سے وابستہ، ہم تجھ سے بڑی امیدیں رکھتے تھے. رجا یرجو سے مرجو اس میں مفعول ہے. قبل ھذا، اس سے پہلے. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا اے صالح تو ہم کو روکتا ہے ان بتوں سے جن کی ہمارے باپ دادے عبادت کرتے تھے. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ، اور یقیناً ہم اس مذہب کے بارے میں شک در شک میں پڑے ہوئے ہیں جس مذہب کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تم ہی کہو اگر میں رہوں میرے رب کی طرف سے روشن دلیل پر. وآتانی منہ رحمہ، اور دی ہو اس نے مجھے رحمت. فمن ینصرنی من اللہ، اور دی ہو اس نے مجھے رحمت اپنی طرف سے. فمن ینصرنی من اللہ، تو کون میری مدد کرے گا اللہ سے. ان عصیتہ، کون مجھے بچائے گا اللہ کے عذاب سے اگر میں نے اس کی نافرمانی کی. فما تزیدوننی غیر تقصیر، تو تم مجھے کچھ زیادہ نہ دو گے، تم مجھے کچھ نہ دو گے سوائے نقصان کے. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی بن کے آئی ہے. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، تو اسے چھوڑ دو کھائے پیے اللہ کی زمین سے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے برائی سے مت چھوؤ. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، تو تمہیں پکڑ لے گا قریبی عذاب. فَعَقَرُوهَا، پس اس کی کونچیں کاٹ دیں. کس نے؟ پاؤں کاٹ دیے، ٹانگیں کاٹ دی. صالح علیہ السلام کی اونٹنی صالح علیہ السلام کی قوم نے. فَقَالَ تَمَتَّعُوا، حضرت صالح نے کہا تم فائدہ اٹھاؤ. فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اپنے گھروں میں 3 دن. ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، یہ وعدہ ہے نہ جھٹلایا ہوا. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پس جب آیا ان کے پاس ہمارا حکم. نَجَّيْنَا صَالِحًا، ہم نے بچا لیا صالح کو. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور ایمان والوں کو جو ان کے ساتھ تھے. بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، ہماری طرف سے رحمت سے، ہماری رحمت کی وجہ سے. وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن کی رسوائی سے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، یقیناً آپ کا رب ہی قوی ہے اور عزیز ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، یہ واقعہ ختم کر کے روک دیتا ہوں. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اور پکڑ لیا ظالم لوگوں کو چیخ نے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں ہاؤندے پڑے ہوئے تھے، منہ کے بل گرے ہوئے مرے ہوئے تھے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ اپنے گھروں میں تھے ہی نہیں. أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، خبردار ہو جاؤ کہ سمود نے اپنے رب کو جھٹلایا. أَلَا بُعْدًا لِثَمُود،
خبردار ہو جاؤ کہ سمود کے لیے پھٹکار ہے، ہلاکت ہے۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وبلغنا ونحن من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بیان ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور یقیناً آئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر۔ قالوا سلاما، انہوں نے کہا سلام۔ قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا سلام۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پس نہ رکے حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دیر، مگر لائے ایک بھنا ہوا بچڑا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جب انہوں نے دیکھا کہ ان فرشتوں کے ہاتھ اس بچڑے کی طرف نہیں پہنچ رہے ہیں، نکرہم، تو ان کو اجنبی سمجھا، وأوجس منهم خیفہ، اور ان سے خوف محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، حضرات فرشتگان نے کہا لا تخف، مت گھبرائیے، انا ارسلنا الی قوم لوط، یقیناً ہم بھیجے گئے قوم لوط کی طرف۔ وامرأتہ قائمۃ فضحکت، قالوا لا تخف، مت گھبرائیے، انا ارسلنا الی قوم لوط، اور ہم بھیجے گئے قوم لوط کی طرف۔ وامرأتہ قائمۃ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ کھڑی ہوئی تھی۔ فضحکت، وہ ہنس پڑیں۔ فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، بس ہم نے خوشخبری دی ان کو، یعنی حضرت سارہ کو، اسحاق کی علیہ السلام، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیچھے یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ قالت یا ویلتا، حضرت سارہ نے کہا اے افسوس، اعلد وانا عجوز، یعنی کیا عجیب بات ہے کہ کیا میں جنوں گی اور حالانکہ میں بوڑھی ہوں۔ وہذا بالی شیخا، اور یہ میرے شوہر بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ان ھذا لشیء عجیب، یقیناً یہ عجیب بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، انہوں نے کہا کہ کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم سے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں تم پر اے گھر والو ابراہیم علیہ السلام کے۔ انہ حمید مجید، یقیناً اللہ تعالی حمید ہے، سراہا ہوا ہے، مجید ہے، بزرگ ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الرو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا، وجاءته البشرا، اور آ گئی ان کے پاس خوشخبری، یجادلنا فی قوم لوط، وہ جھگڑنے لگے ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یقیناً ابراہیم علیہ السلام البتہ بردبار، بہت آہ کرنے والے اور رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم عارض عن ھذا، اے ابراہیم عارض عن ھذا، اس بات سے منہ پھیر لو، اس بات کو رہنے دو، تم جو کہہ رہے ہو کہ قوم لوط پر ہم عذاب نہ اتاریں، اس بات کو چھوڑو۔ انہ قد جاء امر ربک، یقیناً تمہارے رب کا حکم آ چکا۔ وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور بے شک ان پر آنے والا ہے نہ پھیرا جانے والا عذاب۔ ولما جاءت رسلنا لوطا، اور جب آئے ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سیئ بہم، تو وہ ان کے آنے کی وجہ سے غمزدہ ہوئے، دل تنگ ہوئے۔ وضاق بہم ذرعا، اور بہت ہی پریشان ہوئے ان کی وجہ سے۔ وقال ھذا یوم عصیب، اور حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ
بڑی ہی مصیبت کا دن ہے۔ وجاءہ قوم یہرعون الیہ، اور آئی ان کے پاس ان کی قوم دوڑتے ہوئے ان کے پاس۔ ومن قبل کانوا یعملون السیئات، اور اس سے پہلے بھی وہ لوگ برے کام کرتے تھے۔ قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، وہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، زیادہ پاکیزہ ہیں۔ فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں میں ذلیل نہ کرو، رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے کہا کہ تحقیق اے لوط تم نے جان لیا کہ ہمارا تمہاری لڑکیوں میں کوئی حق نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے ہمیں تمہاری لڑکیوں میں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور یقیناً تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کاش مجھے ہوتی تم پر قوت، او آوی الی رکن شدید، یا میں کاش کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے لیتا۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک، انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے، اے لوط یقیناً ہم فرشتے ہیں تمہارے رب کے، لن یصلوا الیک، وہ آپ کو کچھ گزند نہ پہنچا سکیں گے۔ فاسر باہلک بقطع من اللیل، تو لے کے چلو اپنے اہل و عیال کو رات کے حصے میں۔ ولا یلتفت منہم احد الا امرأتک، اور تم میں سے کوئی مڑ کے نہ دیکھے الا امرأتک، سوائے تمہاری بیوی کے۔ انہ مصیبھا ما اصابہم، یقیناً اسے بھی وہ مصیبت آنے والی ہے، وہ عذاب اس پر بھی اترنے والا ہے جو تمہاری قوم پر اترنے والا ہے۔ ان موعدہم الصبح، یقیناً ان سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ عذاب صبح کو آنے والا ہے۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، پس جب آیا ہمارا عذاب ہم نے بنا دیا اس زمین کے اوپری حصے کو نچلا حصہ۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ہم نے برسائے ان پر پتھر، اس زمین پر پتھر، من سجیل، وہ پتھر آگ میں پکائے ہوئے تھے، مندود، پے در پے برس رہے تھے آسمان سے، مصومۃ عند ربک، نشان لگائے ہوئے تمہارے رب کے پاس سے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ ظالموں سے دور نہیں تھا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مطلب کیا کہ وہ زمین، وہ ارض متفقات، وہ لوط علیہ السلام کی سرزمین جس پر عذاب نازل ہوا، وہ آج بھی ہے، ظالموں سے دور نہیں ہے۔ ظلم کرنے والے لوگ دیکھ رہے ہیں اس سرزمین کو، آج بھی دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے قوم مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے قوم شعیب علیہ السلام کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے کوئی تمہارے لیے معبود اس کے سوا۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، یقیناً میں تم کو خوشحال دیکھ رہا ہوں۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور میں یقیناً تم پر ڈر رہا ہوں عذاب یوم محیط سے، گھیر لینے والے دن کے عذاب سے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور اے میری قوم پورے کرو ماپ اور تول کو، پورا کرو ماپ اور تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو کم کر کے نہ دو ان کی چیزیں۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین پر فساد پھیلانے والے، فساد برپا کرنے والے بن کے نہ پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بقیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بچی ہوئی چیز
خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم مؤمنین، حرص نہ کرو، اللہ نے جو دیا ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو، وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگران کار نہیں ہوں، میں تمہارا کوئی نگران نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہا اے شعیب کیا تمہاری نماز تم کو حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم اس مذہب کو چھوڑ دیں، ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آبا عبادت کرتے تھے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا کیا تمہاری نماز تم کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں جیسا چاہیں تصرف نہ کریں؟ انک لانت الحلیم الرشید، تمسخر کے انداز میں، مذاق کے انداز میں کہا انکا یقیناً تم لانت الحلیم الرشید، تم ہی ایک بردبار اور سمجھدار رہ گئے ہو۔ قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینۃ من ربی، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم تم ہی کہو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں رہوں کھلی اور روشن دلیل پر میرے رب کی طرف سے، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے دیا مجھے اپنی طرف سے رزق حسن، اچھی روزی، وما اريد ان اخالفکم الى ما انہاکم عنہ، اور میں نہیں چاہتا کہ میں تمہاری مخالفت کروں اس چیز میں جس چیز سے میں خود تم کو روکتا ہوں، جس چیز سے میں روکوں خود وہ کروں، یہ میں نہیں چاہتا۔ ان اريد الا الاصلاح، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں، سدھار چاہتا ہوں، مستطاعت، یہاں تک میں چاہتا ہوں، یہاں تک مجھ سے ہو سکے، وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ سے، علیہ توکلت الیہ انیب، میں نے اس پر بھروسہ کیا، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ، اور اے میری قوم لا یجرمنکم شقاقی، تمہیں نہ اکسائے میری دشمنی، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، اس بات پر کہ تمہیں پہنچے مثل ما اصاب قوم نوح، وہ عذاب جو اس عذاب کے مثل جو پہنچا قوم نوح کو، او قوم ہود، یا قوم ہود کو، او قوم صالح، یا قوم صالح کو، وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط بھی تم سے کچھ دور نہیں ہے، واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو پھر اس کی طرف رجوع کرو، ان ربی رحیم ودود، یقیناً میرا رب بہت مہربان اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، قوم شعیب نے کہا اے شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، تم جو کچھ کہتے ہو اس کا اکثر حصہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم یقیناً تم کو دیکھتے ہیں اپنے اندر کمزور، وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تمہاری رشتہ داری نہ ہوتی، اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا، لَرَجَمْنَاكَ، تو ہم تمہیں پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیتے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تم ہم پر کوئی بھاری نہیں ہو، تو کوئی دشوار، کوئی بڑے نہیں ہو ہمارے۔ قال یا قومی ارہتی اعز علیکم من اللہ، کہا یا قومی شعیب علیہ السلام نے کہ اے میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کہ میری رشتہ داری، میرا کنبہ تم پر زیادہ عزیز ہے، تمہارے نزدیک زیادہ عزیز ہے، زیادہ مقام والا ہے، زیادہ مرتبت والا ہے اللہ کی ذات سے۔ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، حالانکہ تم نے اللہ کی ذات کو اپنے پس پش ڈال دیا، اللہ کا حکم نہیں مان رہے ہو۔ ان ربی بما تعملون محیط، یقیناً میرا رب تمہارے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ ویا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اور اے میری قوم عمل کرو اپنی جگہ، انی عامل، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ سوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ، ان قریب تم جان لوگے کس کے پاس آئے گا وہ عذاب جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، ومن ہوا کاذب، اور کون ہے جھوٹا، وارتقبوا انی معکم رقیب، اور انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ولما جاء امرنا نجینا شعیبا، اور جب آیا ہمارا عذاب، نجینا شعیبا، ہم نے بچا لیا شعیب علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور ایمان والوں کو جو ان کے ساتھ تھے،
برحمت منا، اپنی رحمت سے، واخذت الذین ظلموا الصیحہ، اور پکڑ لیا ظالم لوگوں کو چیخ نے، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، ایک چیخ سنی ظالموں نے، پس صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندھے منہ کے بل گرے پڑے تھے، مرے ہوئے، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ ان گھروں میں تھے ہی نہیں، الا بعدا لمدین کما بعیدت ثمود، ہلاکت ہو مدین کے لیے جس طرح ہلاک ہوئی سمود، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی آیتوں کے ساتھ اور کھلی دلیل کے ساتھ، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، تو انہوں نے پیروی کی فرعون کے حکم کی، وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا حکم کچھ نیک نہیں تھا، اچھا نہیں تھا، يَخْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آگے آگے آئے گا قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اپنی قوم کے فرعون قیامت کے دن، فَأَوْرَدَهُ النَّارِ، تو وہ لا کے ڈال دے گا اپنی قوم کو آگ میں، وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، تو بہت برا ہے وہ، بہت بری ہے وہ جگہ، بہت بری ہے وہ داخل ہونے کی جگہ جس میں وہ داخل کیے جائیں گے، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بھیجی گئی ان کے اوپر اس دنیا میں لعنت، اور قیامت کے دن بھی لعنت ان پر بھیجی جائے گی، بئس الرفد المرفود، بہت برا ہے وہ عطیہ جو ان کو دیا جائے گا، ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم وحصید، یہ ان خبروں میں سے ہیں، یہ شہروں یا بستیوں کی خبروں میں سے ہیں، نقصہ علیک، یہ شہروں اور بستیوں کی خبروں میں سے ہے جسے ہم بیان کرتے ہیں آپ پر اے حبیب، منہا قائم، ان شہروں اور بستیوں میں بہت سے اب بھی باقی ہیں، ان کے کھنڈرات کم سے کم باقی ہیں، کچھ نشانات باقی ہیں، وہ حسیب، اور بہت سی بستیاں جن پر عذاب خداوندی آیا اب ان کا صفحہ ہستی سے نشان بھی مٹ چکا ہے، وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، فما اغنت عنہم آلہتہم، پس نہ کام آئے ان کو ان کے معبود، التی یدعون من دون اللہ من شیء، جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کے پوچھتے تھے کچھ، لما یا امر ربک، جب آیا آپ کے رب کا حکم، یعنی آپ کے رب کا عذاب، وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہوں نے یعنی ان کے معبودان باطلہ نے نہ بڑھایا ان کو مگر بربادی، یعنی ان کے معبودان باطلہ نے ان کو بربادی کے سوا کچھ نہیں دیا، وکذالک اخذ ربک، اسی طرح ہے آپ کے رب کی پکڑ، اذا اخذ القری، جب وہ پکڑتا ہے بستی والوں کو، وہی ظالمہ، اس حالت میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ان اخذہ علیم شدید، یقیناً اس کی پکڑ دردناک ہوتی ہے اور سخت ہوتی ہے، ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ، کیسے چل